أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے کوئی زبردستی دین میں. اکراہ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل نہ کرو، کسی پر کوئی زبردستی نہیں کہ وہ مسلمان ہو. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان لے آئے، جو چاہتا ہے کافر ہو جائے. لیکن یہ بات یاد رکھیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، کہ جو ظالم ہیں مشرک ہیں ان کے لیے ہم نے آگ تیار کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کو یہ اختیار دیا ہے اور یہی امتحان ہے. اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے، ہدایت کا بھی اور گمراہی کا بھی. اور جو ہدایت کے راستے پہ چلے گا اللہ سبحانہ وتعالی اسے انعام دے گا، جنت ملے گی. تو یہ لوگ اسی طرح رہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں آئیں، لیکن لوگوں میں اختلاف ہی رہا. رسولوں کے آنے کے بعد، آیات آنے کے بعد، کتابیں آنے کے بعد، نشانیں آنے کے بعد بھی وہ آپس میں مختلف ہی رہے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، کچھ ایسے تھے جو ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور کچھ ایسے تھے جو کافر ہوئے. اور یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی کی حکمت ہے اس میں کہ دین جو ہے اس میں زبردستی نہیں رکھی. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں. کیونکہ اگر آپ زبردستی کسی کو مسلمان بناتے ہیں تو دل میں تو اسلام نہیں داخل ہوگا. تو تاکہ دل سے مسلمان ہو، اس لیے زبردستی نہیں ہے. اس کے لیے اسلام نے جو علاقے فتح بھی ہوئے جس میں حکومت مسلمانوں کی رہی، اس میں لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا گیا. ان کو اختیار ہے، چاہے تو اسلام لے آئیں چاہے کافر ہی رہیں. اگر کافر بھی رہیں گے اور اسلامی حکومت میں ہیں تو پھر جزیہ جو ہے وہ دیں گے. تو اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین. یہ آیت جو ہے نا، اس کا سبب نزول یہ ہے کہ مدینے میں اوس اور خزرج تھے اور یہود آباد تھے. اوس اور خزرج جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو ان کی عورتوں میں اگر کسی کی اولاد زندہ نہ رہتی، کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ نظر مان لیتے کہ آپ کی اگر اولاد ہوئی تو ہم اسے یہودیوں کے حوالے کر دیں گے
اور وہ اس کی پرورش کریں گے اور اس کو یہودی بنائیں گے۔ تو جب اسلام آیا تو وہ جو انصار اور خزرج تھے وہ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے چاہا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہے، یہ بھی ان کو بھی اسلام میں داخل کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، کہ زبردستی دین میں داخل کرنا نہیں ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین جو ہے نا وہ ایک ہی رکھا ہے۔ اور یہ جو اصطلاح اب رائج ہوگی نا، دیانات السماویہ، آسمانی دین، قرآن میں دیانات دین کی جمع آئی ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں دین زیادہ تو ہے ہی نہیں، اللہ کے ہاں دین ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو یہ جو اصطلاح انہوں نے بنائی نا کہ آسمانی دین، اور اس میں یہودی اور عیسائیوں کو بھی شامل کرتے ہیں، یہ ان کی سازش کے تحت اس کو داخل کیا گیا ہے، اس اصطلاح کو مسلمانوں کے اندر رائج کیا گیا ہے، تاکہ کہیں کہ ہاں جی یہ بھی آسمانی دین ہے، وہ بھی آسمانی دین ہے۔ آسمانی دین ایک ہی ہے، اور سارے انبیاء کا وہی دین ہے، وہی موسیٰ کا ہے، وہی عیسیٰ کا ہے، اسی دین کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور وہ دین ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین زیادہ نہیں ہے، دین ایک ہی۔ اس لیے یہاں بھی دین مفرد ہی آیا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کسی کو آپ کہ وہ ناپسند کرتا ہے دین کو، پھر بھی آپ اسے کہیں کہ دین میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، قد تحقیق تبین واضح ہو چکا، الرشد جو ہے وہ ایمان ہے، وہ ہدایت ہے، ہدایت کا راستہ ہے، جیسا کہ فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو جو الغی ہے وہ کفر ہے، یعنی ایمان کا راستہ واضح ہو چکا کفر سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں واضح کر دیے، قد تبین الرشد من الغی، یعنی ایمان کفر سے واضح ہو چکا، دونوں کا فرق، دونوں میں تمیز آ چکی۔ اب اس تمیز کے آنے کے بعد فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو بھی طاغوت کے ساتھ کفر کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بس تحقیق تھام لیا اس نے، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، مضبوط کنڈے کو، لَا انفصام لَهَا، جو نہیں ٹوٹنے والا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے طاغوت کے ساتھ کفر کرنا ہے، پھر وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان لانا ہے، اور یہی معنی لا الہ الا اللہ کا ہے۔ لا الہ سارے معبودوں کی نفی ہے، جو بھی معبودان باطلہ ہیں سب کی نفی ہے، کوئی معبود نہیں، یہی معنی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ۔ اس کے بعد اس بات ہے الا اللہ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لانا، طاغوتوں کی نفی اور ایمان لانا اللہ پر، یعنی پہلے جو دل ہے نا آپ کا اس کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، پھر اس میں وہ چیز ڈالنی ہے جو فائدے والی ہے۔ اگر گندہ برتن اسی طرح رہے گا، اس میں چیز ڈالو گے تو وہ بھی گندی ہو جائے گی۔ اس لیے دل میں ایمان ڈالنے سے پہلے اسے ہر طرح کے طاغوت سے پاک کرنا ہے، پھر اس میں ایمان ڈالنا ہے۔ جتنا بھی طاغوت ہے وہ سارا گند ہے، اور طاغوت جو ہے نا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کے ساتھ کفر کرنا جو ہے نا یہ لازمی ہے، اس کا انکار کرنا، اور طاغوت جو ہے نا وہ شیطان ہے۔ طاغوت
شیطان ہے، اور علماء نے طاغوت کی بہت ساری صورتیں شکلیں بیان کی ہیں جو بے شمار ہیں، اور جو ان کا ہیڈ ہے نا وہ شیطان ہے۔ سارے طواغیت جتنے بھی ہیں، اور طاغوت جو ہے یہ طغایت سے طاغیہ، طغا یعنی حد سے بڑھ جانا، جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ اے موسیٰ، جاؤ فرعون کے پاس، وہ حد سے تجاوز کر گیا ہے، تو اپنی حدود سے باہر آنا وہ طاغوت ہے۔ جیسے پانی جب اپنی حد سے باہر آ جاتا ہے، فلما طغى الماء، جب پانی اپنی حدود سے باہر آ گیا، فلما طغى الماء یعنی دریا کی حد ہے، کنارے ہیں اس کے، وہ اس کی حد ہے، جب اس کناروں سے باہر آ گیا تو ہم کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی، یعنی وہ اپنی حدود سے باہر آ گیا۔ تو اس طرح ہر وہ چیز جو اپنی حد سے بڑھ جائے، اپنی حد سے تجاوز کر جائے، وہ طاغوت ہے۔ شیطان اپنی حد سے بڑھ گیا کہ اللہ کے مقابلے میں آ گیا، اللہ کا نافرمان بن گیا، تو اس لیے وہ طاغوت ہے۔ اور اللہ کے سوا اپنی عبادت کرواتا ہے، اس لیے وہ طاغوت ہے۔ اسی طرح ہر وہ کوئی کسی بھی صورت میں بنا ہوا ہے، کوئی پیر ہے، کوئی شیخ ہے، اگر وہ اللہ کے سوا اپنی عبادت کرواتا ہے اور اس پر راضی ہے تو وہ طاغوت ہے۔ جیسا کہ فرعون طاغوت تھا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اپنی حد سے بڑھ گیا اور اپنے آپ کو رب منوانے لگا۔ اس کو تو پتا تھا میں رب نہیں ہوں، لیکن لوگوں کو کہتا تھا میں تمہارا رب، انا ربکم الاعلی۔ اسی طرح نمرود کہتا ہے انا احیی و امیت، وہ بھی حد سے بڑا ہوا تھا، وہ بھی طاغوت۔ تو اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے اور وہ چاہتا ہو کہ میری عبادت ہو اور اس پہ وہ راضی ہو، وہ طاغوت ہے۔ ورنہ اللہ کے سوا حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت ہوئی، عیسیٰ کو بھی رب مانتے ہیں، لیکن وہ طاغوت نہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو لوگوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بناؤ، جیسا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے اقلت للناس اتخذونی و امی الہین، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنانا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس چیز سے برات کا اعلان کریں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں تھا تو وہ توحید پر تھے، میں نے تو ان کو یہ نہیں کہا تھا، جب میں آ گیا تو انہوں نے بعد میں کیا کیا اس کا مجھے علم نہیں۔ تو برات کا اعلان کریں گے کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو تیرے علم میں ہے، یعنی میں نے ایسی بات ان سے نہیں کہی کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو۔ اسی طرح وہ اولیاء ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں یا دوسرے پیغمبر ہیں جن کو لوگوں نے الہ مانا، جن کو مشکل کشا مانا، جن کو دستگیر مانا، جن کو دادا مانا، اور انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں دادا مانو، ہمیں مشکل کشا مانو، وہ تو بری ہیں اللہ کے، لیکن لوگوں نے ان کو معبود بنا لیا تو وہ طاغوت نہیں ہے۔ تو دوسری، ہر وہ شخص جو کاہن ہے، دعویٰ کرتا ہے غیب کا، نجومی ہے، کاہن ہے، اسی طرح جادوگر ہے، تو یہ طاغوت ہے۔ اسی طرح وہ صنم حجر جس کی پوجا ہو رہی ہے وہ طاغوت ہے، وہ پتھر جس کو پوجا جا رہا ہے وہ طاغوت ہے، وہ بت جسے پوجا جا رہا ہے وہ طاغوت ہے۔
تو یہ سارے کے سارے تواغیت جو ہیں یہ گمراہی کا سرا ہے، جڑ ہے گمراہی کی، اس لیے ان کا کفر کرنا لازمی ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اسی طرح وہ حاکم جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کو نافذ نہیں کرتا اور اس کے مقابلے میں اس نے اپنے قوانین بنائے ہوئے، قتل کی سزا قصاص ہے وہ نہیں، چلو اس کو اتنی مدت کے لیے جیل میں ڈال دو، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، وہ کہتے نہیں ہاتھ کاٹنا تو بڑا ظلم ہے، چلو اتنے عرصے کے لیے اس کو قید بامشقت میں ڈال دیا جائے۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے تحت حکومت نہیں چلاتا ہے وہ بھی طاغوت ہے۔ تو ہر طرح کے طاغوت کا کفر کرنا لازمی ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اس کے بعد ہے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ان سب طاغوتوں کا کفر کرنا، شیطان کا، معبودان باطلہ کا، اور جو بھی جس کی عبادت ہوتی ہے اور اس پہ راضی ہے۔ عبادت کی کتنی شکلیں ہیں، کوئی ایک صورت بھی اگر کسی کے لیے اختیار کی جاتی ہے، وہ قیام ہے، وہ رکوع ہے، وہ سجدہ ہے، چاہے نام اس کو کہیں گے قدم بوسی ہے، کر سجدہ رہے ہیں کہنا جی قدم بوسی ہو رہی ہے، کر رکوع رہے ہیں کہنا جی ہاتھوں کو چوما جا رہا ہے، کھڑے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یہ تو احتراماً کھڑے، نام اس کا کچھ بھی دیا جائے، لیکن یہ ساری عبادت کی صورتیں ہیں، انہوں نے ان کو اپنا رب ہی بنایا ہوا ہے اور وہ طاغوت ہے اگر وہ اس بات پر راضی ہے۔ تو جس کی عبادت ہوئی اللہ کے سوا وہ طاغوت ہے۔ تو عیسائیوں نے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، قرآن میں آئی یہ بات کہ عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا، اپنے علماء کو اور درویشوں کو رب بنا لیا عیسائیوں نے، قرآن میں بات آئی۔ تو یہی آج کی صورتحال کا نام نہاد مسلمان ہے کہ اس نے اپنے علماء کو اور اپنے جو درویش تھے ملنگ یا پیر یا شیخ ان کو اپنا رب بنایا ہوا۔ تو ایک عیسائی تھے مسلمان ہو گئے، وہ غالب حاتم طائی کے بیٹے تھے، مسلمان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ ہم نے تو میں بھی عیسائی رہا ہوں لیکن ہم تو ان کو رب نہیں مانتے اپنے درویشوں کو اور اپنے علماء کو، تو قرآن میں یہ بات آئی ہے۔ تو آپ نے پوچھا اس سے کیا جس چیز کو وہ حرام کہہ دیں تم اس کو حرام نہیں مانتے، جس چیز کو وہ حلال کہہ دیں تم اس کو حلال نہیں مانتے؟ ہاں یہ تو کرتا ہے، یہی ان کی عبادت ہے، حرام حلال کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ جو ہے نا وہ اس کا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں، نبی کا بھی نہیں۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کسی نبی کا اختیار بھی نہیں کہ کسی حلال چیز کو حرام کر دے۔ تو یہ جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیتے ہیں اور یہ جو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ ان کی عبادت ہی کرتے ہیں، انہوں نے ان کو رب ہی مانا ہوا ہے۔ تو ان سب کا کفر کرنا یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یہ ہے لا الہ، یہ ہے لا الہ، نہیں کوئی معبود، کفر ہر طرح کی نفی، پھر اس کے بعد الا اللہ ہے، یہ ہے یؤمن باللہ، لا الہ الا اللہ، یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ۔ یہی پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن اگر کوئی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ بھی رہا ہے اور اس کا وتیرہ کفر والا ہے تو اس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس کے بعد ہے یہ اللہ پر ایمان لائے تو فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اب اس کے ہاتھ میں وہ کنڈا آ گیا مضبوط سہارا، فقط پس تحقیق استمسک تھام لیا اس نے، العروہ
کنڈا الوسقا مضبوط، العروہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے وسقا آیا اس کی، صرف وسقا مؤنث، اگر مذکر ہوتا تو اوسق آتا، تو العروہ الوسقا، تو یہ وہ رسی ہے جس کا ایک حلقہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اس کے ہاتھ میں جو اس کے تھام لے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اور یہ وہ العروۃ الوثقی ہے، وسیلہ نجات کا وسیلہ ہے. جو اس کو تھام لیتا ہے وہ کامیاب ہو گیا، اس کے ہاتھ میں سہارا آ گیا، وہ ڈوبے گا نہیں. ایسی زندگی، دنیا کی زندگی میں طوفان ہے نا، کفر کے اندھیرے ہیں. جس نے اس کنڈے کو تھام لیا وہ ان طوفانوں میں کسی لہروں کی نظر ہوگی، ڈوبے گا نہیں. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ اس کا رب مضبوط سہارے کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ ہو گیا، اس سے مضبوط اور کوئی سہارا ہے نہیں. لا انفصام لها، اور نہ ہی اس سہارے نے ٹوٹنا ہے. ایسا سہارا ہے جو ٹوٹنے والا بھی نہیں ہے کہ ٹوٹ جائے کنڈا اور بندہ غرق ہو جائے، ایسا نہیں ہے. وہ لا انفصام لها، کبھی وہ سہارا ٹوٹنے والا نہیں ہے. جو اس سہارے کو تھامے گا لازمی جنت میں جائے گا. لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اس پہ آیت ختم ہو رہی ہے. واللہ سمیع، اور اللہ سنتا ہے جو کچھ تمہاری بات ہے نا وہ سنتا ہے. علیم، جو تمہارا عمل ہے وہ جانتا ہے، چاہے تم نے بات نہیں کی دل میں ہے، علیم اس کو پتا ہے. واللہ سمیع علیم، جو تم زبان سے طاغوت کا کفر کرو گے، میں ان طواغیت کو نہیں مانتا، اللہ سننے والا ہے. جو تم نے عمل سے طاغوت کا انکار کیا ہے اللہ جانتا ہے. اگر تم نے ایمان کا اظہار کیا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اللہ سمیع. تم نے اس پہ عمل کیا ہے، لا الہ الا اللہ توحید کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، اللہ علیم ہے. اس لیے آیت اس بات پہ ختم ہوئی واللہ سمیع علیم. اور یہ آیت جو ہے نا آیت الکرسی کے بعد آئی ہے، آیت الکرسی کے بعد آئی ہے. اور اس میں حکمت ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے اوصاف بیان کیے. لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. یہ اس ساری صفات کو ماننا یؤمن باللہ ہے، اور یہ وہ صفات کسی اور میں ہے نہیں. ان کا انکار کرنا، کوئی عالم غیب نہیں، کسی کے پاس کوئی علم نہیں. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. ان سب کا کفر کرنا طواغیت کا، اور اللہ کی ان صفات کو ماننا. جو اس کو مانے گا اس کے ہاتھ میں یہ سہارا آیا ہے. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.